مکمل اور تیسرے جز کا بھی کچھ حصہ آدھے سے کچھ کم اس پر سورۃ البقرہ مشتمل ہے۔ بہت سارے احکامات اور چند داستانیں، بالخصوص بنی اسرائیل کی داستان، اسی طرح حضرت آدم کا خلق کیا جانا اور ان کا زمین پر اتارا جانا، اسی طرح انسانوں کے 3 گروہ، ایک جسے قرآن مجید متقین یا مومنین کہتا ہے، دوسرا گروہ ان کے مد مقابل جنہیں قرآن مجید نے کفار کہا، اور تیسرا گروہ کے جس کا تذکرہ نسبتاً تفصیل کے ساتھ آغاز میں ہی کیا گیا، جو زیادہ خطرناک گروہ ہے، وہ ہے منافقین، کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم اللہ کے نام سے۔ آپ کو یاد ہوگا رحمان عام رحمتوں والا، رحیم خاص رحمتوں والا۔ عام رحمتیں وہ ہیں جو ہر ایک کے لیے ہیں جب تک وہ دنیا میں موجود ہے، اور خاص رحمتیں وہ ہیں کہ جو اللہ دنیا میں ان کو دیتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور دنیا میں ہم ان کا نام توفیقات رکھتے ہیں، اچھائی کی توفیقات، نیکی کی توفیقات۔ یہ ان کو ملتی ہیں کہ جو خود بھی اس طرف جانا چاہیں اور اللہ سے طلب کریں، اور آخرت میں اللہ کی جو رحمتیں ہوں گی وہ انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گی، اور جو مجرم ہوں گے پھر وہ جیسے دنیا میں استفادہ کیا کرتے تھے عام رحمتوں کا جو سب کے لیے عام تھی، روز قیامت ان سے چھین لی جائیں گی۔ اور پھر قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان کے لیے نہ ایسا کھانا ہوگا جو بھوک مٹائے ان کی، اور نہ ہی ایسا کوئی پینے کی چیز ہوگی کہ جو ان کی پیاس ہی بجھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اس کے عذاب کا شکار ہوں گے کہ جو بڑی لمبی مدتوں پر مشتمل ہوگا۔ اس سورہ بقرہ کی پہلی آیت، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ میں الگ سے آیت شمار کیا جاتا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں سوائے سورہ توبہ کے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی تمام صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد والی جو آیت ہوتی ہے اس کو ملا کر پہلی آیت شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر کیا کہیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے، بسم اللہ سمیت پہلی آیت ہوتی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ پہلی آیت ہوگی۔ انشاءاللہ واضح ہے۔ صرف سورۃ الفاتحہ میں الگ سے نمبر اس کو دیا جاتا ہے، آیت نمبر 1 کا، لیکن باقی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت کا جو نمبر ہوتا ہے وہ بسم اللہ کے اگلے جملے کے بعد ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ سمیت وہ پہلی آیت ہر سورہ کی سمجھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم، انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ مقطعات
جمع ہے مقطعہ کی، اور مقطعہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جسے کاٹ دیا گیا ہو۔ قطع کرنا یعنی کاٹ دینا، مقطع یعنی جسے کاٹ دیا گیا ہو۔ حروف مقطعات یعنی وہ حروف جنہیں کاٹ دیا گیا ہے۔ کس سے کاٹ دیا گیا ہے؟ یعنی وہ لفظ کی شکل میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، توجہ فرمائیں کہ یہ جو حروف تہجی ہیں عربی زبان کے، الف، با، تا، ثا اور اسی طرح آخر تک، ان میں سے ہر حرف کا ایک اپنا نام ہے۔ مثلا الف کو اگر لکھا جائے تو سیدھی لکیر مثال کے طور پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اگر الف کا نام لکھا جائے تو وہ 3 حروف پر مشتمل ہے، الف، لام اور فا۔ توجہ فرما رہے؟ یہ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، آپس میں جب مل جاتے ہیں، ترکیب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان حروف سے کیا چیز بن جاتی ہے؟ الفاظ بن جاتے ہیں۔ جیسے اللہ، جیسے رسول اللہ، یہ حروف ملے ہوئے ہیں۔ اگر ان حروف کو لفظ کی شکل میں نہ رکھا جائے اور ہر ایک کو الگ الگ پڑھا جائے، مثلا فرض کریں ہم رسول کو اس طرح سے پڑھے، را، سین، واو اور لام، تو رسول ایک اور چیز تھی۔ جب ہم نے ان کو کاٹ دیا، حروف کو کاٹ دیا، کیا مطلب؟ جو لفظ کی شکل تھی اس کو کاٹ دیا، الگ الگ کر دیا۔ اس وجہ سے ان حروف کو جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ اس کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ الف، لام، میم، ہا، میم، کاف، ہا، یا، عین، صاد اور اسی طرح دیگر جگہوں پر ہر ایک کو، ہر حرف کو اپنے نام سے پڑھا جاتا ہے، لہذا انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ تو یہ تو بات انشاءاللہ یہاں تک واضح ہوگی۔ ان کا معنی کیا ہے؟ ان حروف کے معانی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ کہا گیا کہ یہ حروف مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض نے کہا یہ دنیا میں قوموں کی جو مدت ہے اس مدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ حروف، یہ جو شروع میں آتا ہے مثلا الف، لام، میم، یہ سورہ بقرہ کا دوسرا نام ہے، یعنی یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں یہ در حقیقت ان سورتوں کے نام ہیں۔ جیسے البقرہ نام ہے، اسی طرح ایک نام کیا ہے؟ الف، لام، میم، ان سورتوں کے نام۔ ائمہ اطہار سے بھی روایات مختلف آئی ہوئی ہیں اس میں، لیکن میں ایک آپ کی خدمت میں کہ جو سب سے زیادہ ان کے بارے میں قرین قیاس بات لگتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کے فرامین میں یہ ہے کہ انہا من المتشابہات، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، التی استأثر اللہ بعلمہا، یہ وہ ہیں کہ جن کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولا یعلم تأویلہا غیرہ، اور ان کی تعویل کو، تعویل یعنی ان کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو پھر یہ قرآن کریم میں کیوں ہے؟
میں نے کہا میں نے چند آپ کے سامنے اقوال جو ہیں ان کا میں نے اشارہ کیا ہے کہ چند آراء جو دی گئی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی ظاہر ہے کہ احادیث وغیرہ کی روشنی میں ہے، لیکن ان کے بارے میں احادیث میں بھی آپس میں اختلاف ہے، خدا جانے ٹھیک کون سی ہیں اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ کون سی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو مد نظر رکھیں کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو مثلاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جیسے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہم بہت جلد ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور ان کے اپنے وجود کے اندر انسانوں کو ہم ایسی چیزیں دکھا دیں گے کہ جن کے بعد ان پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا ہر قول حق تھا، اللہ کا قرآن حق تھا، اللہ کے نبیوں کی ہر بات حق تھی۔ یعنی انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے عنقریب کہ انسان اپنے علم کی ترقی کے نتیجے میں اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انبیاء کی باتیں برحق تھی۔ میں نے کچھ اشارے گزشتہ دروس میں ان کی طرف کیے تھے، مثلاً ہلکا سا اشارہ کر دوں، جو میں نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھلا تنہائی میں نے جو کام کیا ہے وہ کیسے محفوظ ہے، کیسے اللہ نے محفوظ کر لیا، میں نے تنہائی میں جو بات کی وہ کیسے بھلا مجھے دوبارہ دکھائی جائے گی۔ لیکن آج یہ بڑے آرام سے ہو رہا ہے، تنہائی بھی تنہائی نہیں رہی، اور جہاں کوئی سننے والا نہ ہو ہماری نظروں میں وہاں بھی سننے والے ہوتے ہیں، اور وہ باتیں جو انسان نے یہ سمجھ کے کی ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں سن رہا، پتہ چلتا ہے کہ اور لوگ بھی سن رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات وائرل ہوتی ہیں ویڈیوز ایسے افراد کی کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو اس طرح بات کر رہے تھے جیسے میں اور اس سامنے والے کے علاوہ اور کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب ساری دنیا میں وائرل ہوگی تو پتہ چلا کہ یہ تو محفوظ تھی، اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا۔ تو وہ باتیں کہ جو پہلے انسان کی لا علمی کی وجہ سے، اس پر اچھی طرح توجہ فرمائیے، آگے جو الذین یؤمنون بالغیب والی بات آ رہی ہے، وہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا ان افراد کے بارے میں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ وہ ایک انتہائی ان کی جو بنیاد ہے خدا کے انکار کی، وہ انتہائی احمقانہ ہے، بے خردانہ ہے، بے عقلی والی بنیاد ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گزشتہ زمانوں کے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، اور آج جب علم نے ترقی کی ہے تو وہی بات نارمل بات ہے، آج کے انسان کے لیے بالکل نارمل ہے کہ جو مثلاً 100-200 سال پہلے کے انسان کے لیے جس کا تصور بھی مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ امکان ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے آنے والے زمانوں میں، اور خاص طور پر اگر میں کہوں کہ جب آخری امام مہدی علیہ السلام وہ ان کے زمانے میں ان کے ایسے اسرار یا رموز یا حقائق کشف ہو جائیں، یعنی سامنے آ جائیں انسان کے علم کی ترقی کے نتیجے میں، کہ شاید، یہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، ایک اندازہ لگا رہا ہوں کہ امکان ہے کہ آئندہ زمانوں میں کے لیے اللہ نے ان کو اس حالت میں رکھا ہو کہ جب انسان اس زمانے کو پہنچے، اس زمانے میں ان کے حقائق انسانوں کو پتہ چلے۔ ابھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس روایت کے الفاظ میں کہ یہ ان متشابہات میں سے ہیں کہ جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ان کی تعویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تعویل یعنی حقیقت، یہ چونکہ لفظ آ گیا یہاں پر سن لیں، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں خواب کی تعبیر۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی خواب میں نے کچھ علامتیں دیکھی ہیں، ان علامتوں کی حقیقت کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا مراد ہے، کیا میسج ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تعویل۔ حقیقت کیا ہے؟ تعویل کسی چیز کو اس کی حقیقت کی طرف پلٹانا۔
بالکل صاف صاف واضح اور روشن کر دینا۔ قرآن نے جنہیں آیات متشابہات ویسے کہا ہوا ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پوری آیت آپ کے سامنے ہو، اس کے الفاظ ہوں اور متشابہ کا مطلب یہ ہو کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن بالکل واضح تصویر نہیں بنا نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ مثلا دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خداوند عالم صاحب عرش ہے، عرش کا مالک ہے۔ اب عرش کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس تخت کو کہا جاتا ہے جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، جہاں سے بیٹھ کے وہ احکامات صادر کرتا ہے۔ اس کی حکومت کی، اس کی قدرت کی علامت کو اس کا عرش کہتے ہیں۔ لہٰذا اردو میں بھی کہتے ہیں فلان وزیر نے بادشاہ کا تخت الٹ دیا، تختہ الٹ دیا یعنی بغاوت کر دی، تختہ الٹ دیا یعنی اس کی حکومت خراب کر دی، خود حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب اللہ نے اپنے اقتدار کو اس کی طرف جب اشارہ کرنا تھا قرآن مجید میں لفظ عرش استعمال کیا، لیکن آیا اس عرش سے ہمارے ذہن میں وہ اسی قسم کا تخت آنا چاہیے جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے اور پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہے نہیں کہ وہ کبھی کھڑا ہو، کبھی بیٹھا ہو، کبھی لیٹا ہو۔ یہ حالتیں ہمارے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی وہ جہان کوئی مادی دنیا ہے، مادی جہان ہے جہاں لکڑی کا یا کسی میٹل کا، دھات کا بہت بڑا تخت بنا ہو جس پہ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے احکامات مثلا کن کے حکم صادر کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس عالم کی باتوں کو، اس عالم، اس لامحدود دنیا کی باتوں کو جب اس محدود دنیا میں بیان کرنا تھا، اور زبان بھی وہی استعمال کرنی تھی جو لوگ بولتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں، تو ان الفاظ کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے ذہن میں کوئی نقص آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس نقص کو دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ یہ جو الفاظ میں نے اپنے بارے میں استعمال کیے، اگر ان الفاظ سے تم کوئی ایسی چیز تصور کر لو کہ جو نقص رکھتی ہو، عیب رکھتی ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، خداوند عالم کسی چیز، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے کہ تم موازنہ کر سکو کہ اس کی طرح اللہ ہوگا، اس کی طرح خداوند عالم ہوگا۔ خداوند عالم کسی چیز کی طرح نہیں ہے، نہ کسی انسان کی طرح، نہ کسی نبی کی طرح، نہ کسی امام کی طرح، نہ کسی ولی کی طرح۔ لیس کمثلہ شیء، وہ احد، یکتا ہے۔ یکتا کسے کہتے ہیں؟ جس سے ملتی جلتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یکتا یعنی ایسا ایک کہ جس کے بعد دو نہیں ہوتا، تین نہیں ہوتا، گنتی کا حصہ ہی نہیں ہے الگ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وہ جو تشابہ آتا ہے، وہاں پہ قرآن نے فرمایا کہ غلط لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان متشابہات میں سے ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان میں سے فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ برپا کرنے کی، مثلا عوام کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو وہ عوام کے جو خود قرآن مجید سے دور ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بندہ وہ سٹیج پر آ کر مثلا خطیب ہو، خطیب کی شکل میں ہو، ذاکر کی شکل میں ہو، عالم کی شکل میں ہو، شاعر کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، اس لباس میں ہو، اس لباس کے بغیر ہو، قرآن سے دور قوم کو بیوقوف بنانا ایک چٹکی کا کام ہے، اور یہ اس قوم کی سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ جس نے خدا کی کتاب کی بے قدری کی، اس کی سزا ہے کہ وہ فراڈیوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو اور سمجھے کہ ہم تو بڑے بلند مقامات پر فائز ہیں اللہ کے پاس، قوم یہود کی طرح آرزوؤں کا شکار ہو، بے بنیاد آرزوؤں کا۔ وہ بھی تورات سے کٹ کر سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں سنا رہا ہے، یہ جو کہہ رہے صرف تم جنتی ہو، یہ بڑا ہمیں زبردست بات بتا رہا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، حیرت ہے اس بات پر کہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی
مرد اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، اور یہاں مرد میں عورتیں بھی شامل ہیں. بعض اوقات عورتیں کام ایسے کرتی ہیں کہ مردوں والے کام ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے. اب آپ دیکھیے مثلا ایک شخص کہتا ہے، اس سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے یا بات نہیں کی جا سکتی. دیکھیں، ایک ہے توسل، ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر. لیکن آپ اس میں ایسا افراد کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہی نہیں ہو سکتی، تو آپ قرآن کی واضح آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ سورۃ الفاتحہ میں جو بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب کر رہے ہیں خدا سے، یہاں بیچ میں وسیلہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اب ایک بندہ یہاں پہ آ کے کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ، یہاں سے مراد ممبر ہے، یہ جگہ نہیں ہے، کوئی مکس اپ نہ ہو جائے. آ کے کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. ان کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے بات کرنے والی. اب یہ ایک انتہائی احمقانہ اور جاہلانہ بات ہے. کیوں چپ کر کے بیٹھتے ہیں سامنے لوگ؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے اتنے بڑے بندے کے سامنے بول کے ہم جہنمی نہ ہو جائیں. اور کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے کٹے ہوئے. اب سنیے قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. سادہ سمپل ترجمہ، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہاں پر بیچ میں ہے کوئی وسیلہ؟ میں عرض کروں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وسیلے کا انکار ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ یہ اے رسول، اگر جب انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، یہ خود بھی اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے گناہ کی استغفار کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہنا کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے بات کرنے کی، اللہ ایسا اس کائنات کا بادشاہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کو کوئی دن میں پکارے، کوئی رات میں پکارے، اس کو کوئی نیک پکارے، اس کو کوئی بد پکارے، وہ سنتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو. ادعونی، مجھے پکارو، ڈائریکٹ مجھے پکارو. یا اللہ کیا کہتے ہیں آپ جب صلوات پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم. یہ اللہم یا اللہ کی دوسری شکل ہے. اس کے بیچ میں کوئی وسیلہ ہے؟ اس طرح نہ ظلم کرے لوگوں کے ساتھ خدا سے دور کر کے. اگر اللہ کو ڈائریکٹ پکارنے والی شکل نہیں تھی تو رسول اللہ بتا کے جاتے کہ ہمارے علاوہ یا اللہ بولنا حرام ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ بولنا حرام ہے؟ صلوات پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا. اللہم یا اللہ کی دوسری شکل ہے. عرب دو طریقے سے پکارتے ہیں اللہ کو، یا اللہ یا اللہم. یہ ہم یا ہے، آپ عربی زبان جا کے پڑھیں. پھر خداوند عالم فرماتا ہے رسول اللہ سے، یعنی قرآن مجید میں، اے رسول وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، آپ دیکھیے خدا کیا فرما رہا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندوں کو اے رسول بتائیں کہ یقین جان لیں وہ کہ میں بڑا قریب ہوں ان کے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کا. آپ کہتے ہو کہ تمہاری شکل ہے اللہ سے ڈائریکٹ خطاب کرنے والی. بہت بڑا ظلم ہے اس طرح بیٹھ کے سنتے رہنا، اپنی بنیاد ہی کوئی نہیں. صرف خطابت اچھی ہو، پورا مجمع ساتھ بہ جائے اس کی.
نہ کوئی آیات خدا کی حیثیت ہے، نہ کوئی ان آیات کے سائے میں بیان شدہ محکم روایات کی حیثیت۔ توجہ فرما رہے؟ میں پھر عرض کیا کرتا ہوں، آپ خود بھی اپنی اولادوں کو بھی مانوس کیجئے، باقی جو مرچ مثالیں ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کر اللہ کی کتاب نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ پہلی جو بنیادیں بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے ذہن میں دین کی، یہ ڈالیں، ان میں قرآن ڈالیں، نہج البلاغہ ڈالیں، صحیفہ کاملہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جو مارکیٹ میں مال بک رہا ہے کتنا ڈیفرنٹ ہے، وہ وہاں پر لا کے چھوڑا ہے کہ کس مسلک پہ تہمت لگتی ہے کہ قرآن کو نہیں مانتے؟ بتائیے کس مسلک پر تہمت لگائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے؟ ہم پر۔ دشمن تو دشمن ہے، لیکن ہم نے کتنا قرآن مجید زندگیوں میں شامل کیا؟ ہمارے یہاں تو کاری نہیں ملتا ڈھنگ کا، قرآن بھی پڑھتے ہیں تو پنجابی میں پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے سلطان رائی قرآن پڑھ رہا ہے پنجابی میں، جبکہ ہمارے ائمہ نے کہا قرآن کو عربی عربوں کے لحن میں پڑھو۔ ہے مارکیٹ ادھر؟ کوئی مارکیٹ نہیں۔ بعض ائمہ جماعت کا تلفظ غلط ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت چھوڑ، کدھر گیا قرآن؟ توجہ فرما رہے؟ واضح آیات کے خلاف کوئی آ کے ممبر پہ بات کرتا ہے، سامنے کون جو ہے وہ سمجھ رہی یہ سن کے ہماری جنت پکی ہو رہی ہے۔ ایسے جنت پکی نہیں ہوتی۔ اس مزاج کا تذکرہ آگے آ جائے گا جب حضرت آدم کی داستان کے بعد بنی اسرائیل کی داستان شروع ہوگی۔ بالکل یہی مزاج تھا، بالکل جو دنیا دار عوام کو خوش کرنے والے جو علماء نما افراد چڑھ کے بیٹھ گئے تھے، ان کے سروں پر مسلط ہو گئے تھے، انہوں نے اسی طرح ان کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اور اللہ نے وہاں پہ فرمایا ہوا ہے کہ ان میں سے جاہل ایسے ہیں، یہ جاہل کہ جن کو اللہ کی کتاب کے بارے میں سوائے اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے اور کوئی علم نہیں۔ ان سے پوچھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں لکھا ہم جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ پڑھے بغیر ہی سنا سنایا صرف۔ یہ رویہ جس طرح گزشتہ قوموں کو بنی اسرائیل کو خراب کر سکتا ہے اور گمراہ کر سکتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان ہی اس لیے کیا ہے کہ بعد میں آنے والے یہ قرآن والی جو امت ہے، یہ جو رسول اللہ کی امت ہے، یہ بھی اسی ٹریک پر نہ چل پڑے۔ البتہ یہ بھی رسول اللہ کے فرامین میں موجود ہے اور آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بارے میں یہ آیات اتری تو کسی شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی ایسی حرکتیں کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل کرے گی۔ پھر کسی ایک جانور کا نام لیا جو بل میں رہتا ہے اور کہا کہ اگر یہودی اس بل میں گھسے ہوں گے میری امت بھی وہاں گھس کے رہے گی، اتنا فالو کرے گی یہودیوں کو۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ پہلے جز کے اندر موجود یہود کی صفات کو نکالیں، ایک لسٹ بنائیں یہودیوں کی کون کون سی صفات ہیں، اس کے بعد نیوٹرل ہو کر بغیر پردے ڈالے ہوئے مسلمانوں کی صفات لکھیں، آپ کو 2-4 زیادہ ہی ملیں گی، کم ان سے نہیں ملیں گی۔ اس معاشرے کی کرپشن اور یہودیوں کی کرپشن بڑا آپ کو کمپٹیشن ملے گا ان میں۔ اس کے باوجود ہم جناب جنتی بھی صرف ہم ہیں، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے اس عظیم ترین پروگرام کو جو انسانیت کے لیے آیا تھا، انسانیت کی دنیا و آخرت کی نجات کے لیے آیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمارے کندھوں پر بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اس دین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے سوائے جنت کی ٹکٹ کے اور دنیا میں اپنی منتیں مرادیں، وہ بھی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے، اس کے علاوہ اس دین کی کوئی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟
یہ وہی اسلام ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ تمہاری آرزویں ہیں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی محکم دلیل محکم لا کے بتاؤ اگر تم سچے ہو. تم کہاں سے باتیں گھڑ کے لاتے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب ہے جہاں سے تحقیقات کر کے یہ رزلٹ نکال کے لاتے ہو؟ قرآن سے دوری بربادی کا سبب ہے دنیا میں آخرت میں. کیوں؟ واقعاً رونگٹے, کم از کم انسان کے فکری رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے جب وہ قرآن میں یہ آیت دیکھے کہ میرا رسول جس کی مجھے شفاعت کا انتظار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قوم کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہا ہوگا یا شکایت کر رہا ہوگا اس میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. اللہ راضی ہوگا اس شکایت سے کہ ناراض ہوگا؟ جو لوگ شفاعت کا اتنا شور مچاتے ہیں وہ شکایت کا کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ بتانے سے سامنے والوں کو مزہ نہیں آتا اور دعوتیں نہیں ملتی اور آپ کی خطابت کی ریٹنگز اوپر نہیں جاتی. اس لیے قرآن غائب ہے, اس لیے کہ اللہ تو بے تکلف ہے. اللہ تو کسی سے تکلف نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں نے جب اپنی کتاب دی اور اپنا نبی بھیجا بنی اسرائیل کے درمیان, اے بنی اسرائیل یاد کرو. یہ آیات تب اتری تھی جب رسول اللہ مدینہ آئے تھے. فرمایا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو اور جو عہد تم نے کیا اس عہد کو اب پورا کرو, اس نبی پر ایمان لاؤ جس کا انتظار کر رہے ہو مدینہ میں. جب انہوں نے نہیں کیا اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور ناداری دے ماری. جس قوم کو اللہ کہہ رہے فضلناکم علی العالمین, ہم نے اس زمانے میں تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی, اسی قوم کو نافرمانی کے بعد کیا فرمایا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اور فرمایا کہ جس نبی کا انتظار کر رہے تھے اس کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا, فلعنت اللہ علی الکافرین, کافر کہہ دیا ان کو کہ کیوں نہیں تم نے اپنا عہد پورا کیا اللہ سے کیا. بہت بڑا گھپلا ہوا ہے, بہت بڑا گھپلا ہوا ہے قرآن کو نکال کر, اور اس گھپلے کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو چھوڑ دیں, ہر بندہ اپنے آپ سے شروع کرے. جب آپ قرآن کی ایک آیت واضح پڑھیں اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا مولوی کہے یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے, وہ تم نہ مراد ہو, یہ جو سامنے لکھا ہوا یہی مراد ہے. اللہ سے بہتر کوئی مراد نہیں سمجھا سکتا. جو باتیں بالکل واضح ہیں قرآن میں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہ یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اب آپ عربی کی لغت میں جا کے دیکھیں یقیمون کسے کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے, آپ کو بڑا اچھا آئیڈیا مل جائے گا. آپ کوئی کہے کہ نامی پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا. آپ سورۃ المدثر میں جا کے دیکھیں کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے, وہ پہلا جواب ریزن سبب بتائیں گے جہنم میں جانے کا, لم نکو من المصلین, ہم نمازیوں میں نہیں تھے, ہم نمازیں نہیں پڑھتے. اب آگے جا کے اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو جو یہ کام نہیں کرتے تھے فما تنفعهم شفاعت الشافعین, ان لوگوں کو بے نماز کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی کام نہیں دے گی, کوئی نفع نہیں دے گی. اس کے بعد کس کی جرأت ہے اللہ کی بات پر اپنی بات کرے آ کر اور کہے تو نماز نہ بھی پڑھ مولا تیری شفاعت کریں گے. مولا تجھ پہ لعنت کریں گے, شفاعت نہیں کریں گے. اور اس پہ ڈبل لعنت کریں گے جس نے 1000 بندہ لاکھ بندہ گمراہ کر دیا, بے نماز بنا دیا, نماز کو ایک ہلکی چیز بنا کر پیش کیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ آپ کو جتنا واضح اللہ کی کتاب سے ملے گا کسی خطیب اور کسی سے نہیں مل سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا. سب سے بہترین خطیب اور عالم اور سمجھانے والا خود اللہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی ہمارے پاک آئمہ ہمیں یہ نہ کہتے, ہمارے فرابین کو پہلے قرآن کے ساتھ پرکھ کے دیکھ لینا, ہم خلاف قرآن بات نہیں کرتے. آج الٹی گنگا بہا رہے سارے, کوئی قرآن دیکھنے کی کوئی تکلف ہی نہیں کرتا,
کیونکہ جنت بھی ملی ہوئی ہے، منتے مرادیں بھی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی؟ بائی پاس کر دیا، اوپر رنگ روڈ بنا دیا ہے قرآن کے اوپر سے، اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اندر شہر میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کو منسوب کرتے ہیں ائمہ کے ساتھ جنہوں نے تو حد کر دی ہے ترغیب دلانے کی، قرآن پڑھو۔ عام لوگوں کو قرآن پڑھانے کی ترغیب کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں یہاں پر کیونکہ ذکر آ گیا، ایک آج موجودہ دور کے ایک انتہائی جو صحیح معنوں میں پریکٹیکل اسلام کے قائل ہیں، وہ اسلام کے جو ایک پورا سسٹم رکھتا ہے، وہ اسلام نہیں کہ جو اپنی مرضیوں کے مطابق، جیسے مسیحیت کو ایک پرسنل معاملہ بنا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا، معاشرے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو، کہا کہ جو تم نے کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی، رہبر انقلاب اسلامی، قرآن مجید کے بارے میں، اب یہ بالکل وہ انسان ہے کہ جو دنیا سے ڈیل کر رہا ہے، دنیا کے معاملات سے ڈیل کر رہا ہے، سیاست سے ڈیل کر رہا ہے، جنگوں سے ڈیل کر رہا ہے، جو آپ سمجھ سکتے، اور ایک مرجع تقلید بھی ہے، ایک فقیہ بھی ہے۔ ان کی رائے سنیے قرآن کے بارے میں۔ یہ ان کی رائے میں کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں ائمہ اہل بیت سے ہی لی گئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، سنیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن، یہ ان کی تقاریر محفوظ ہیں، یہ ان کی کتاب میں سے ایک کوٹ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں فارسی نہیں پڑھتا، عربی اردو میں آپ کو ٹرانسلیشن اس کا بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کے فہم کے مختلف مرحلے ہیں، لیولز ہیں، سطوح، سطح جسے کہتے ہیں، مختلف مراحل ہیں قرآن کے سمجھنے کے۔ جو پہلا مرحلہ ہے، جو مربوط ہے قرآن کے الفاظ سے، ظاہری الفاظ سے جو ہر ایک کے سامنے ہوتے ہیں، یا عربی آتی ہو یا اس کا ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہو، جو پہلا مرتبہ ہے وہ سب کے لیے قابل فہم ہے، عام لوگوں کے لیے، سب کے لیے قابل فہم ہے۔ اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے، یہ انہی کے الفاظ پہلے فارسی میں بول رہا ہوں، پھر اس کے بعد اردو آپ کو بتاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ وَاِسْتِفَادِ از روایات برائے فہم ظاہر قرآن ضرورت نہ دارد۔ قرآن کے ظاہر کو سمجھنے کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے، خود روشن ہے قرآن۔ آپ توجہ کریں، اللہ جب کہہ رہے آیات بینات، کہنے والا کون ہے؟ کوئی لا علم نہیں ہے، سب سے بڑا عالم ہے اس کائنات کا، عالم الغیب والشہادہ۔ توجہ فرما رہے، وہ کہہ رہے کہ یہ آیات میرے قرآن کی بینات، بینہ کی جمع ہے بینات۔ بینہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات کو واضح کر دے، روشن ہو، واضح ہو۔ لیکن یہ ایک طبقہ، آپ کے شیعوں میں ایک طبقہ کہلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو بھی آیت آئے گی ہم دیکھیں گے نیچے کوئی روایت ہے، اگر روایت ہوگی تو ہم اس کی بات مانیں گے، اور اگر کوئی روایت نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں پتا اس سے مراد کیا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے بیڑا غرق کر دیا پوری قوم کا، تم اللہ پر بہتان تراشتے ہو، تم سمجھتے ہو تمہارے پیروں کو بات سمجھانا آتا ہے، اللہ کو بات سمجھانی نہیں آتی، تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے جب تم یہ کہتے ہو کہ قرآن بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ تم نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا قرآن سے کاٹ کر، جبکہ قرآن سے جڑے بغیر نجات نہیں ہے، تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ دوسروں پر ہنستے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے، تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کب کہا تھا صرف اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ پھر قرآن مجید کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر آپ کو قرآن نہیں ملے گا، آپ کو قرآن جاننے والے، قرآن کی آیات سے مانوس بڑے بچے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ابھی بہت ابتدائی سطح پر
جو الحمدللہ جو افراد زحمت کر رہے ہیں، مثلا مفاہیم قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ دوستوں کا یہاں پر جو پڑھ کر آئے تھے حوزہ علمیہ قوم سے، انہوں نے مثلا یہاں شروع کیا، آپ کے لاہور میں ان کا دفتر ہے، وہ ایک بنیادی طور پر قرآن کے الفاظ کو بتانے کی ایک انہوں نے کورس بنایا ہوا ہے۔ بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، اس لیے کہ شیطان جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک جملہ قرآن میں کوٹ کیا، نقل کیا، اس جملے کو پلے سے باندھ لیں۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کر دیا، نہیں آنا چاہتے اس کی طرف، منکر ہو رہے ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سننا، اس قرآن کو نہ سننا، وَالْغَوْا فِيهِ، خود بھی نہ سننا، اور جب پڑھا جائے تو بیچ میں شور شرابہ ڈال دینا۔ ایسی حرکتیں لغو سے ہے، والغو لغو سے، بیچ میں لغویات شروع کر دو تاکہ دوسرے بھی نہ سن سکے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تغلبون، تب تم غلبہ پاؤ گے اس پر۔ اگر قرآن سنا گیا تو جو قرآن سن لے گا قرآن غلبہ پائے گا، پھر تم غلبہ نہیں پا سکتے۔ لہذا ایسا رولا ڈال دو تم کہ قرآن مجید نہ سنے کوئی۔ یہ قرآن جو سنے گا وہ تو پھر ہلے گا، وہ تو پھر اللہ کا کلام اس پہ اثر کرے گا۔ لہذا جتنے باندھنے ہیں شیطان نے، وہ اس کے آگے باندھنے ہیں کہ یہ قرآن اور لوگ یہ آپس میں کنیکٹ نہ ہو۔ لہذا آپ دیکھ لیں، آپ کو کئی شیعہ ملیں گے، کئی سنی ملیں گے علماء کی شکل میں، اور تمہاری تو اوقات ہی نہیں ہے تم قرآن پڑھ سکو۔ میں نے 40 سال علم دین حاصل کیا ہے، اب بھی میں ڈرتا ہوں قرآن میں سے کوئی چیز سمجھنے سے۔ تمہارے اوپر انا للہ ہے بھائی، تو 40 سال کے بعد حوضے میں تو ابھی بھی ڈرتا ہے تو قرآن کو ہاتھ لگانے سے، تو پھر تم نے کیا تو نے؟ اللہ فرما رہا ہے قسم کھا کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہہ رہے ہیں میں قسم کھا رہا ہوں میں نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے 40 سال کے بعد میں ڈرتا ہوں، اور اس کو شرم اور عقل نہیں آتی جو سن کے مان بھی لیتا ہے۔ اتنا مشکل ہے قرآن، 40 سال آغا نے لگائے ہیں، پھر بھی قرآن مجید کو بڑی مشکل سے ہاتھ لگاتے ہیں، تو ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے؟ پھر توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کچھ تو ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسان کیا، اور پھر پکار رہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس میں سے نصیحت لے؟ آگے بابا جی آگے بیٹھ جاتے ہو، تمہاری اوقات ہے تو قرآن پڑھنے والے؟ لغو ہے۔ اس قسم کی جب پرستش شروع ہو جائے اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی باتوں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ ان یہودیوں اور مسیحیوں نے علماء کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ یعنی جس طرح رب کی بات مانی جاتی ہے، جب پتہ چل جائے یہ رب نے کہا ہے تو پھر چپ کر کے ماننی ہوتی ہے۔ یہ صرف رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے عالموں کو وہاں بٹھا دیا کہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، اور آیت کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، اس کو رب بنا لیتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا رب اللہ ہے۔ یا وہ کہے بھئی میری عقل میں نہیں آ رہی، آپ سمجھائیں، دھوس میں نہ آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 40 سال وہاں پہ پڑھا ہے، تب ہم اس نتیجے میں پہنچے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بڑی باریکیاں ہیں، اللہ کو باریکیاں نہیں پتہ تھی کہ آنے والے زمانوں میں اتنی باریکیاں آئیں گی کہ میری آیتیں ہی بدل جائیں گی، میری آیتیں ایکسپائر ہو جائیں گی۔ یہ ہر مسلک میں یہ بیماری ہے، اپنے بزرگ پرستی کی جو بیماری ہے ہر مسلک میں ہے۔ اور اتنی پھر اندھا دھن پرستش کرتے ہیں کہ ایک بندہ انہیں کہہ رہا ہے تمہاری شکل ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی، سورہ فاتحہ کا انکار ہو گیا، آیات قرآن میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، مجھے پکارو، ٹھیک ہے، یہ ساری سائیڈ پہ ہو گئی، اس کی بات پر نعرہ لگ رہا ہے، جو اس نے خلاف قرآن بات کی ہے اس پہ نعرہ لگ رہا ہے۔ تو پھر اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار سارا کچھ اتنے زیادہ قرآن مجید کے بارے میں فارغ ہو جائیں سمجھنے سے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا بولا جا رہا ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
معذرت چاہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ تھوڑی اس طرف بات زیادہ چلی گئی. کبھی کبھار ایسا ہو بھی جایا کرے گا اور انشاءاللہ آپ عذر کو قبول بھی کریں گے، اس لیے کہ بعض دفعہ الیکٹرک شاکس کی ضرورت پڑتی ہے دل کو دوبارہ دھڑکنا شروع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، اس کو جھٹکے دینے پڑتے ہیں کہ بالکل جو ہمارے معاشرے میں قرآن کے بارے میں ایسا ہی رویہ، لہٰذا جھٹکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم خود کو اس کتاب سے جوڑ سکیں. الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی وہ، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں ہاذا، وہ اشارہ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ذالک. ہاذا دس انگلش میں، اور ذالک دیٹ جو ذرا دور ہوتا. کیوں فرمایا ذالک الکتاب، جبکہ جو بھی پڑھ رہا ہے اس کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، جو بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اس سے قریب ہے، دور نہیں ہے. دور کیوں کہا گیا؟ یہ عربی زبان کے جو علم معانی بیان جسے کہتے ہیں، فصاحت و بلاغت کا جو طریقہ ہوتا ہے زبان کا، اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب نزدیک بیٹھے ہوئے کے لیے دور کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے اس کی عظمت بیان کرنا مراد ہوتی ہے. یعنی ہے تمہارے قریب، لیکن اگر اس کی عظمت بیان کروں تو تم بہت پیچھے ہو، یہ بہت اونچا ہے. ٹھیک ہے، مثلا فرض کریں کہ ادھر اسٹیج سیکرٹری کھڑا ہو اور ادھر کوئی بہت ہی بڑی شخصیت بیٹھی ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے اناؤنسمنٹ کے وقت؟ اب میں اس شخصیت کو بلا رہا ہوں. یہ اس کس لیے کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا اب میں اس شخصیت کو بلا رہا ہوں، اس میں ذرا اہمیت کم ہے، اب میں اس کو بلا رہا ہوں. اب میں اس ہستی اس کی عظمت ذہنوں میں ڈالتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح کی اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ذالک الکتاب، یہ جو عظمتوں والی اتنی بلند کتاب ہے، اس کتاب کی باتوں میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، شک بھی عربی کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے، اور ایک اور لفظ بھی ہے، اسے قرآن نے استعمال کیا ہے، مریہ. ٹھیک ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، ممترین یعنی وہ جو مریہ کا شکار ہوتے ہیں اس میں سے نہ ہو جانا. یہ تینوں شک ہے، لیکن شک ریب بھی شک ہے اور وہ مریہ بھی شک ہے. ابھی مریہ کو چھوڑ دے، بعد میں ہم بات کریں گے. ابھی چونکہ بات یہاں پر ریب کی آئی، ریب ایک خاص قسم کے شک کو کہتے ہیں کہ جس میں بندہ شک کا شکار بھی ہوتا ہے لیکن سامنے والے پر تہمت بھی لگاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا معنی سمجھنے کے لیے قرآن میں اس کا ایک جگہ استعمال ابھی سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تم اس کے بارے میں فی ریبن، ریب میں ہو. یہ ریب کیا تھا؟ کفار شک بھی کرتے تھے اور رسول اللہ پر تہمت بھی لگاتے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، شاعر ہے، فلان ہے. بس ریب وہ شک ہوتا ہے کہ جو انسان کو کچھ پھر کرواتا بھی ہے، یا سامنے والے پہ الزام لگاتا ہے، یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، ایک اضطراب کی شکل میں بھی رہتا ہے. بعض شک ہوتے ہیں وہ اتنے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن ہمیں کیا، نہیں ہے تو نہیں، ہے تو ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ریب وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بندہ اضطراب کا شکار رہتا ہے، کبھی تہمت لگاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، ایک حرکت کی حالت میں رہتا ہے. یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر غلط ہونے کی تہمت لگائی جا سکے، جس کے بارے میں انسان کے دلوں میں اضطراب پیدا ہو.
ٹھیک ہے، یہ اس کا میں نے ذرا کھول کے معنی بیان کیا. اب ہم سادہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ ایک دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں شک نہیں ہے قرآن کی باتوں؟ آپ فرض کیجئے کہ کوئی بندہ بات کرتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے آپ کو، اور آپ کو اس کی خبر پر یقین نہیں ہوتا، شک پڑتا ہے. یہ شک پڑھنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ لسٹ بنائے. میں کہتا ہوں مثلا اس بندے نے بات بتائی ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے، مشکوک ہوں میں اس کے بارے میں. کیوں؟ کوئی پوچھے کیوں شک ہے آپ کو، تو میں کہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ سمجھدار نہیں ہے. کبھی کبھی بات کچھ ہوتی ہے، بتا کچھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لے کے جائیں. خدا اس سے پاک ہے کہ اس کو سمجھ نہ آتی ہو، کبھی کچھ بات کر دیتا ہو، کبھی کچھ کر دیتا ہو. کبھی میں کہتا ہوں کہ یہ بندہ اتنا اس مسئلے کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے، لیکن سنی سنائی کر رہا ہوگا، لہذا میں مشکوک ہوں اس پر. تو اللہ تعالیٰ ہر فیلڈ کا ہے، بلکہ ہر فیلڈ کا خالق ہے. تو وہاں سے شک خود بخود چلا جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، فرض کر ایک عام بندہ یہاں پہ کسی سوال کا جواب دے اور ایک دفعہ کوئی عالم اسپیشلسٹ اس فیلڈ کا جواب دے تو بندے پر شک کریں گے، لیکن جو عالم کی بات سنیں گے آپ، وہ آپ کو سیٹسفائی بھی کر دے گا. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا آپ کا شک کم ہوتا جائے گا. میں شارٹ کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہمارے اندر شک پیدا ہونے کا سبب بنتی ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ نہ ڈر کے بات کرتا ہے، ڈرنے والا بھی غلط بات کر سکتا ہے. نہ وہ لالچ میں بات کرتا ہے، نہ اسے کوئی لالچ ہے، لالچ میں بھی بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، غلط بات کر دیتا ہے، مبالغہ کر دیتا ہے، خوشامدیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ نہ اس کے علم میں کوئی کمی ہے کہ وہ غلط بات اپنی طرف سے صحیح بتا رہا ہو لیکن ہو بات غلط، علم کی کمی. اسی طرح جتنے اسباب آپ فرض کر سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ جس کی وجہ سے کسی کی بات میں شک پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کمیوں سے، ان تمام عیبوں سے، ان تمام نقائص سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے. سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے. ان نچلی سطح کی باتوں سے، ان کمیوں سے، نقائص سے وہ بہت بلند ہے. پس اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں غور کرو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کی باتوں میں کمی آئے. لہذا ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہی برتری حاصل ہے جو اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے. کتنی بڑی برتری ہے! خدا کو جو اپنی مخلوقات پر برتری ہے، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر، سب کلام شامل ہیں، ان پر قرآن مجید کو برتری حاصل ہے. ائمہ اہل بیت کا یہ فرمان ہے. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. باقی کے لیے ہدایت نہیں ہے. آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو ایک جگہ پر ملا ہدی للناس، مثلا جو روزوں کے واجب ہونے والی آیت ہے اس سے ایک آیت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، لوگوں کے لیے، ناس یعنی سب لوگ، ان کے لیے ہدایت ہے. یہاں پہ فرما رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو آج کی بات بھی ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. ہمارا ٹائم 45 منٹس پورے ہو چکے ہیں. اس کے بعد سوال جواب کا ہوگا. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، ہدی للناس اور ہدی للمتقین؟ ورنہ تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں اختلاف کوئی نہیں ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے سب کے لیے ہدایت ہے اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقین سارے تو متقین نہیں ہوتے، غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، بیچ میں بے تقویٰ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کی بات میں ٹکراؤ ہو گیا. تو آپ میں سے کون اس ٹکراؤ کو حل کرے گا؟
جی بسم اللہ. آپ نے فرمایا تھا ہدایت کے درجے ہیں. احسن. چھوٹا درجہ اور ناس کے لیے اور بڑا درجہ متقین کے لیے. میں نے بتایا تھا ہدایت کے شروع میں آپ کو 4 معنی بتائے تھے. یہ جو فرما رہا ہے ہدی للناس، اس کا معنی یہ ہے کون سا؟ کہ جو سب کے لیے راستہ دکھا دے گا. غور کیجیے، جو بھی قرآن پڑھے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، اس کو پڑھنے سے اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کہاں پہنچانا چاہتا ہے، اس کی نظر میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی ویلیوز کیا ہے، اس کا یہ جو نظام دیتا ہے وہ نظام بتا دے گا، راستہ دکھا دے گا. لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ اس کوئی راستے پر چلے گا. ہو سکتا ہے قرآن مجید میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے بیٹھا ہو، کئی مقالے لکھ کے بیٹھا ہو، ریسرچ کر کے بیٹھا ہو، لیکن ایک ٹکے کا عمل بھی نہ کرتا ہو قرآن پر. ہو سکتا ہے. یہ ہدی للناس سب کو راستہ دکھا دے گا. ہدی للمتقین جو اگلا ہے اس راستے پہ چلنا، یہ ہدایت کا درجہ کسے ملے گا؟ صاحبان تقوی. صاحبان تقوی کو. اور تقوی کے درجات ہیں، بڑے اونچے اونچے درجات بھی ہیں اور بالکل ابتدائی درجات بھی ہیں. سب سے پہلا سٹیپ تقوی کا کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں نے بچنا ہے. جس بات سے اللہ بچنے کا کہے گا میں نے اس لیے پڑھ رہا ہوں. دوسرے لفظوں میں عمل کروں گا جو ادھر سے پتہ چلے گا. جو اس ارادے سے پڑھے گا اس کو وہ تیسری توفیق ملے گی چلنے کی. اور جس کا ارادہ صرف اپنی معلومات عامہ میں اضافے کا ہے، اس نے کوئی امتحان دے کے اس میں نمبر لینے ہیں جس میں قرآن کی کچھ آیات بھی شامل ہیں، مثال کے طور پر جنرل نالج کا کوئی ٹیسٹ دینا قرآن کے بارے میں، اس لیے نہیں پڑھ رہا اس کو کہ میں نے عمل کرنا ہے، تو یہ ہدی للناس تو ہوگا، اس کیٹیگری میں تو آ جائے گا. ہدی للمتقین یعنی راستہ دیکھ تو لے گا، راستے پہ چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. راستے پہ وہ چلیں گے جن کے دلوں میں چلنے کی خواہش ہے. برائیوں سے وہ بچیں گے جو چاہیں گے اللہ مجھے بتائے کیا برائی ہے میں اس سے بچوں گا، خدایا مجھے بتا کیا اچھائی ہے میں وہ کروں گا، مجھے بتا کیا برائی ہے میں اس سے بچوں گا. جب اس ارادے سے پڑھا جائے گا ہدی للمتقین کا یہ معنی ہے اور ہدی للناس کا وہ معنی ہے. پس ہدی للناس سیکنڈ معنی ہے ہدایت کا، راستہ دکھا دینا. ہدی للمتقین تیسرا ہے، تیسرا معنی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق. اس کے لیے تقوی ضروری ہے، یعنی وہ خواہش ضروری ہے کہ خدایا جو تو بتائے گا میں وہ کروں گا. صلوات پڑھیے محمد والے. جی سوال کوئی اگر ہو تو. ہاں جی. جب ذاکر اور عالم ہمارے سامنے کچھ کہہ رہا ہوگا، غلط کہہ رہا ہوگا تو ہمیں اس پر احتجاج کرنا چاہیے، اس کی نفی کرنی چاہیے دلیل کے ساتھ. آپ کہیں آیت قرآن یہ ہے اور آپ نے یہ کہا ہے، ہمیں بتائیں کہ کیا مطلب ہے. جی 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 صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف ہے یہاں پر. جی جی کیونکہ ایک ایسا بھی ہے، پہلا مسئلہ یہ کہ لوگ پڑھنے کرنے نہیں دیں گے، جو اپنا بانی ہوگا وہی سب سے بڑا مخالف ہوگا، اور دوسرے لوگ بھی اس کے حمایتی ہوں گے. اور اگر یہاں تو حالات یہ ہو گئے ہیں جو اسلام پورا مسجد میں ہوا بھی تھا کہ وہ یعنی احتجاج کرنے والوں کی ناکیں توڑ دے گی مار مار کے، تو اب یہاں حالات بالکل ہی عجیب ہو گئے. اس میں کیا آپ وہاں پہ بے شک مار نہ کھائیں، آپ گھر آئیں اپنے موبائل کو آن کریں اور اس میں سوال کریں کہ جی یہ قرآن کی آیت ہے، مولانا صاحب یہ پڑھ کر گئے ہیں. اگر وہاں پہ وہ جب نہ پوچھنے دیں تو آپ کہیں میں نے وہاں پوچھا تھا وہاں نہیں پوچھنے دیا گیا، اب یہ میرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور قبلہ نے یہ فرمایا ہے، تو بتائیں کہ جی کون سی بات ٹھیک ہے. جب یہ تحریک شروع ہوگی تو بڑے ٹھیک ہو جائیں گے، کافی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی تو ہوتا ہے نا کسی نے بولنا ہی کوئی نہیں ہے، سامنے بیٹھے ہوئے سم بکم عمی فہم لا، سوائے داد دینے کی اور کوئی بات نہیں آتی. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں جب بھی سیکھنے سکھانے کی محفل ہوتی ہے اس کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنے والے ہوتے ہیں انہیں سوال کی اجازت دی جاتی ہے.
ایجوکیشن کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ یعنی انٹریکٹیو بنائیں. آپ اس طرح کر کے ان کو پڑھائیں کہ وہ خود بیچ میں شامل ہوں. ادھر کون شامل ہوتا ہے؟ ون وے ٹریفک چل رہی ہوتی ہے شروع سے آخر تک. اور بجائے یہ کہ سوال کی کوئی ترغیب دلائے، سوال کرنے والوں کو، یہ آپ کے شہر میں ایسا سن چکوں اور جگہوں پر بھی کہ وہ گلے پڑ جاتے ہیں، مارتے ہیں اٹھ کے. ایسے تو نہیں مکتب اہل بیت کی تبلیغ سکھائی گئی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، مولا کائنات کی طرف سے، کہ جو سوال کرے اس کے دانت توڑ دو. یہ نہیں ہوتا. جاہلوں کا کام ہوتا ہے، جاہلوں کا کام ہوتا ہے. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماحول بنائیں، عالم کو پتہ ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں مجھ سے سوال ہو سکتا ہے، مجھ سے سوال کریں گے. اللہ کی ذات وہ سب سے بڑا گواہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس قرآن مجید کو اگر آپ معاشرے میں لے آئیں، آپ میں سے ہر بندہ اس کام میں شامل ہو، یہاں تک محدود نہ رہے کہ جناب ہم نے درس سن لیا، مثلا فرض کریں آ کے درس سن، نہیں، ایسے تو ہزاروں درس ہونے چاہیے. ڈیمانڈ ہونی چاہیے عالموں سے کہ ہمیں متن قرآن سمجھاؤ، ہمیں قرآن مجید کا ٹیکسٹ سمجھاؤ. اپنا فلسفہ بعد میں بتا دینا، اپنے نکتے بعد میں بتانا، پہلے ہمیں اللہ نے جو نکتے بیان کیے وہ بتاؤ. ہمیں قرآن کا درس، ادھر تو یہاں تک عقلوں پہ روڑے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اردو میں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اندازہ لگاؤ، روڑے پڑے ہوئے عقلوں پر، سمجھتے ہیں کہ اردو میں ثواب نہیں ملے گا. یعنی وہ مقصد کے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، وہ مقصد اگر حاصل کر رہے، مشکوک ہے ثواب اس کا، اور طوطے کی طرح پڑھ رہے، سمجھتا ہے ثواب ملے گا مجھے. افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے قرآن میں، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. جس دل پہ جو تدبر نہیں کرتا، اللہ کہہ رہے تجھ پہ تالا پڑا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو گولڈ میڈل دے رہا ہے یا اس کی مذمت کر رہا ہے کہ میری بات پہ تو غور نہیں کرتا، تیرا دل لاکڈ ہے. اور کیا کہے اللہ، اتنے لاکڈ ہیں کہ ہدایت جس راستے سے لینی ہے اس پر مشکوک ہیں کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. فاتحہ پڑھ دو. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس میں شامل ہو. یہ جو ہے نا امر بالمعروف، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی ایک تحریک کی ضرورت ہے. ایک تحریک شیعہ قوم میں اٹھے قرآن پڑھنے کی. پڑھو اس کو جو لکھا ہوا ہے، پڑھو اس کو، اور یہی اللہ کی مراد ہے. جو اس کو کہتا ہے یہ مراد نہیں ہے، وہ خود نامراد ہے. تب جا کے ٹھیک ہوگا، ورنہ یہاں شرک اور لغویات کے طوفان برپا رہیں گے. یہاں پر جو سارا سال گویے گانے گاتے ہیں، ناچ گانے کے، وہ بھی قصیدے پڑھ کے داد لے کر پیسے لے کے چلے جائیں گے. اس قوم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو اتنا دین کا پتہ نہیں چلا کہ تو جو سارا سال حرام موسیقی گاتا ہے اور گانے بجانے کرتا ہے، ڈانس کر رہا ہوتا ہے، وہ بے شرمی نہ کر، تب ذکر اہل بیت کر. غلط قسم کا بندہ ہے وہ آ کے دین کی بات کرتا، کہتے ہیں پاکوں کا ذکر ہی کر رہا ہے نا، کوئی بات نہیں کرنے دو. عجیب بات ہے. بدنام ترین عورتیں بعض اوقات وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ جاتی ماہ رمضان میں، ٹھیک ہے، جنہیں نہ حجاب کا پتہ ہے نہ انہیں دین کا پتہ ہے، بے دین ہے. آپ سحری میرے ساتھ کریں گے، آپ افطاری میرے ساتھ کریں گے، پورا رمضان میرے ساتھ گزاریں گے، تو اس قوم کی عقل پہ روڑے پڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. وہ عورت کے چہرے کو جو غور غور سے دیکھ رہا ہے، اس میں کیا تقوی پیدا ہونا ہے؟ عورتیں بھی خوبصورت بٹھاتے ہیں تاکہ لوگ اور آنے پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں ان کو. تو کچل رہے ہو قرآن کی آیات کو تم اپنے پاؤں کے نیچے، اور تمہیں شرم نہیں آتی. تم کہتے ہو کہ تم جو ہے وہ یہ ماہ رمضان منا رہے ہو. یہ کیا مذاق ہے اللہ کی آیات کا، اور مذاق ہے خدا کے دین کا، اور خدا پکڑے گا. اسی لیے تو مسلمانوں کی یہ حالت ہے. جب خدا کے پیغام کو پس پش پھینکا، ذلیل و رسوا ہے دنیا میں. چاہے جتنے مرضی آپ کو خطیب جنت کے ٹکٹ دیتے رہیں اور کہے جتنا رب تم پہ راضی ہے کسی پہ راضی نہیں ہے. رب جس پہ راضی ہوتا ہے ان کی دنیا میں اس قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی.
اس قوم میں جہالت کی یہ حالت نہیں ہوتی، اس قوم میں بھوک اور افلاس کی یہ حالت نہیں ہوتی، اخلاق کی پستی اور گراوٹ کی یہ حالت نہیں ہوتی جو آج مسلمانوں کی حالت ہوئی ہے۔ یہ کون سا اللہ راضی ہے بھائی؟ اس طرح اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جی آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں عرض کروں آپ کو کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ قرآن مجید کچھ کام خود بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی اب تم نے خود محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں مثال زیادہ دیا کرتا ہوں جو بڑی واضح مثال ہے کہ تمام کائنات میں قرآن کا سب سے بڑا عالم جو قرآن کے اشارات، گہرائیاں سب سے زیادہ سمجھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ جب دشمن کا لشکر آتا تھا تو وہ کیوں نہیں کوئی اسم اعظم پڑھ کے پھونک کے تو رستے میں ہی اس کو بھسم کر دیتے تھے۔ اس قرآن نے ان سے کیا کہا؟ یہ جو دشمن ہے نا اللہ کے بھی اور تمہارے بھی، ان کے لیے کیا کرو؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے میں استطاعت ہے ان کے لیے طاقت تیار کرو، قوت تیار کرو۔ اب اس قوت میں کیا آتا ہے؟ اس قوت میں آتا ہے کہ تمہاری تلواروں کی کوالٹی زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں نمبر 1 اس زمانے مثلا تمہاری تلواروں کی دھاریں تیز ہونی چاہیے، تمہاری تلواریں زیادہ تلوار چلانے والے کے لیے جو کمفرٹیبل ہو، مثلا جو جنگی فنون میں تمہیں نمبر 1 ہونا چاہیے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے ہوئے تیار گھوڑے جو اس لیے باندھ کے ریڈی رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ پائلٹس بعض ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں، ودن سیکنڈز وہ جا کے جہاز میں بیٹھتے ہیں اگر کوئی تھریٹ آ جائے اور وہ جا کے اٹیک کر دیتے ہیں۔ اس طرح آج کے زمانے میں یہ رباط الخیل ہے۔ اب کوئی بندہ آج کے زمانے میں مثلا گھوڑا باندھ کے بیٹھا ہو کہ میں جاؤں گا، آج گھوڑا کیا کرے گا؟ آج جہاز ہی کرے گا آج کے مطابق۔ اس زمانے میں کیا فرمایا کہ تم نے طاقت تیار کر۔ اب طاقت تیار کیسے کرنی؟ قرآن میں سے ڈھونڈنا ہے؟ نہیں، قرآن نے یہی کہہ دیا طاقت تیار کرو۔ اب تمہیں عقل دی ہے، اب تلوار تم نے جو ٹیکنالوجی ہے وہ تم نے خود محنت کرنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں، توجہ سے سنیے گا، یہ جو مختلف شعبے ہیں علم کے، وہ افراد کے جو ان میں جان لڑا دیتے، کوئی بھی شعبہ ہو، جو کچھ دنیا میں پہلے کام ہو چکا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اگر تجرباتی لیبارٹری میں کام کرنے والا وہ سارے کر چکے ہوتے ہیں اور وہ آن دا ٹاپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالعموم انہی دماغوں میں اللہ کی طرف سے فلیش ہوتا ہے کسی نئی بات کا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تسبیح توڑنے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو سارے کے سارے آج تک جن بیماریوں کے علاج ایجاد ہوئے ہیں وہ مسلمانوں نے کیے ہوتے، وہ غیر مسلموں نے نہ کیے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیا میں نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، اب لگاؤ زور اس میں، تفکر کرو، فکر کرو۔ یہ فکر کیا ہے؟ یعنی سائنس، اس کا مشاہدہ کرو، کشف کرو۔ میں مزاح میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اچھی مزیدار چائے یا کافی بنانے کے لیے اللہ نے ایمان کی شرط نہیں رکھی، نہ تلاوت قرآن کی شرط رکھی ہے۔
اچھا برگر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اچھی مثلاً کوئی زبردست کسی فلیور کی آئس کریم بنانے کے لیے اللہ نے ایمان کی شرط نہیں رکھی کہ جو مومن ہوگا اسی کا برانڈ چلے گا آئس کریم کا. ورنہ دنیا میں نہ میکڈونلڈ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ چل رہا ہوتا، سارے مسلمانوں کے برانڈ ہوتے، ایک بھی نہیں ہے. یہ اسی کا ہے جو محنت کرے گا، جو چیزوں کو باریک بینی سے دیکھے گا، جو معیار کو کنٹرول کرے گا، ہر چیز کو سٹینڈرڈ پہ رکھے گا، وہ پائے گا. اور جو بندہ سست اور کام چور ہے اور سارا کام اللہ کے ذمہ ڈالتا ہے، یا اللہ تو لاتے توڑ اسرائیل کی، یا اللہ فلانا مر جائے، یا اللہ فلانے کی قبر میں کیڑے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم مرو گے، تمہاری ٹانگیں ٹوٹنی ہے، اللہ نے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ جو سب سے زیادہ جس کی دعاؤں میں اثر تھا وہ تو رسول اللہ تھے. ان کے ساتھ کون؟ مولا علی. ان کے ساتھ کون؟ جناب سیدہ. بد دعاؤں سے کافروں کا مقابلہ کرتے تھے کہ وہیں بیٹھ کے رسول اللہ جناب سیدہ مولا علی بیٹھ کے جب بھی دشمن کی کوئی تھریٹ آتی تھی یہ تینوں دعا کرتے تھے، دشمن ہلاک ہو جاتا. کبھی ہوا ایسا؟ جنگ احد میں جب میدان چھوڑ کے بعض لوگ بھاگے، رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی، رسول اللہ بھی اسی میدان میں، جناب سیدہ بھی اسی میدان میں، مولا علی بھی اسی میدان میں. رسول اللہ زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ مولا علی زخمی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو جب یہ ہستیاں بھی انہی قوانین کے مطابق چلتی ہیں تو باقی قرآن میں سے ہم کرونا وائرس کہاں سے نکالیں گے؟ اس کا طریقہ میڈیکل سائنس ہے، ایسی شارٹ کٹس نہیں ہے. یہ جو بندہ محنت کرے گا وہ پائے گا. اگر شارٹ کٹس ہوتی تو قرآن میں سے یہ نکال کے جو ورد و وظیفوں پر بتانے والے پیر ہیں یہ سارا کچھ کر چکے ہوتے. اور سنیے دیکھیں بات سنیں. یہ جو یورپ میں مسیحیت کا بوریا بستر گول ہوا تھا چرچ کا، وہ یہی رویہ تھا پادریوں کا. جب رینیسانس وہاں پہ شروع ہوئی تھی اور علم کا مزاج بنا یورپ میں اور سائنس کا اور ٹیکنالوجی والا کام ہونا شروع ہوا، تو شیطان نے ایک کام کیا اور شیطانی طاقتوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو پادری ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے نمائندے ہیں. پبلک نے کہا جی بالکل ہیں، یہی کہتے ہیں یہ. تو جس اللہ کے نمائندے ہیں اس کو سب کچھ پتہ ہے نا. انہوں نے کہا اللہ، یہ پادری ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں یہ اللہ کے نمائندے ایجاد کیوں نہیں کر رہے، وہ بے دین لوگ کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ اس بات کو غلطی ان کی تھی جنہوں نے جیسے علم کے ساتھ چلنا چاہیے تھا نہیں چلے، اپنی سستی اور جہالت کی وجہ سے. کبھی گیلیلیو پہ فتویٰ کہ یہ مرتد ہو گیا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایک پرانی ایک تھیوری چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ جناب زمین مرکز ہے اور سورج گھومتا ہے زمین کے ارد گرد. اب وہ ٹیلیسکوپ لینز ایجاد ہوا، مائکروسکوپ ایجاد ہوگی، ٹیلیسکوپ ایجاد ہو گیا. اس نے دیکھ لیا کہ بھئی نہیں زمین گھوم رہی ہے. جب اس نے یہ بات کی یہ پیچھے پڑ گئے اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیلیلیو کو. اور اب یہ بات معلوم نہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن بات ہے صحیح، بات حقیقت ہے، واقعہ پیش آیا یا نہیں کہ جب لوگوں نے گیلیلیو کی سفارش کی تو ان چرچ والوں نے کہا کہ اس سے کو توبہ کرے، توبہ کر لے اپنے گندے عقیدے سے. گندا عقیدہ کون سا؟ جو عین حق تھا. اور سارے پادری الٹے اپنی جہالت کی وجہ سے غلط عقیدے پہ لگے ہوئے تھے. اس مزاج نے لوگوں کو دین سے دور کیا عوام نے، کیونکہ عوام تو دیکھ رہے تھے سامنے یہ آ رہی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں گولی دیتے ہیں ٹیبلٹ، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ صرف ہمارا جنازہ پڑتا ہے آ کے مردے کا، پھونکے مارتا ہے، پھونکوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے. توجہ کر، اللہ نے پھونکے رکھی نہیں ہے اس کے لیے. کیا ہوا؟ اس کو گیلیلیو کو جب ان لوگوں نے کہا کہ آپ توبہ کر لو تاکہ آپ کی یہاں سے بخشش ہو جائے، تو اس نے، مجھے نہیں پتا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن حق یہی ہے، ٹھیک ہے، بات کو سمجھے گا. تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے جان چھڑانے کے لیے، ان جاہلوں سے جان چھڑانے کے لیے میں توبہ کر لیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میں 1000 بار بھی توبہ کر لوں تب بھی زمین ہی گھومے گی سورج کے گرد. میری توبہ کرنے سے سورج زمین کے گرد نہیں گھومے گا. ٹھیک ہے نا؟ خدا نے فرمایا کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کیا، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے. اس قانون کی طرف اشارہ ہے جس کو لا آف فلوٹنگ باڈیز کہتے ہیں،
کون سی باڈی تیرے گی پانی میں، کون سی غرق ہو جائے گی، اسی سے پھر ہوا میں کون سی چیز اڑے گی، کون سی چیز نہیں اٹھے گی ہوا میں، یہ ایک مشخص قانون ہے۔ یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں ایک چیز بتائی ہے نا، اب اگلی بات بتا رہا ہوں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں میں نے تمہیں ایڈریس دے دیا ہے، فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں ایڈریس ہے کہ لگ جاؤ اس میں، اس کے راز کھولو اور چیزوں کو اپنے قبضے میں کرو، نہ کہ ورد وظیفے کر کے چھو منتر کر کے، چھو منتر کرتے رہے مسلمان، ساری دنیا پہ یورپ امریکہ کا قبضہ ہو گیا، یہ چھو منتر والے پیچھے بیٹھے ہوئے، سوائے اپنے غریب جاہلوں کو ٹھگنے کے، ان سے 10-20 روپے 100 روپیہ مارنے کے، یا بکرا یا دیسی مرغا کھانے کے، اور کوئی ترقی دنیا میں ان پیروں نے نہیں کرنے دی۔ نہ پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم، سارے پیر مل جائیں، سارے پیر جو پھونکوں سے اڑا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، اپنے غریب مریدوں کی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، سارے پیر مل جائیں اور پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے جب تک وہ کنڈیشنز پورے نہیں ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیڑے پار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا اینج کر دے ہوتے بیڑا پار، اے کر دے ہوتے بیڑا پار نہیں ہوتا، یہ آرزویں، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قرآن ایک انتہائی پریکٹیکل کتاب ہے جس کو ورد وظیفے بنا کے اور تویزیں بنا کے پتہ نہیں کیا کر دیا، انتہائی پریکٹیکل۔ اللہ آرڈر کر رہا ہے اور کہہ رہے اوبے کرو ورنہ جہنم میں پھینکوں گا۔ میدان جنگ میں آرڈر آ رہا ہے کہ آج جنگ بدر میں میدان سج گیا، کون؟ رسول اللہ، صحابی سارے جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑے، اب اللہ آرڈر کر رہا ہے آج جس نے پشت دکھائی میدان میں، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ پھونک مارے فلانا ورد کر کے میں اڑا دوں گا سارے کافروں کو، آج جس نے میدان میں پشت دکھائی مگر یہ کہ جنگی پینترا بدلنے کے لیے یا اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے، بھاگنے کے لیے جس نے پشت دکھائی سیدھا جہنم میں پھینکوں گا اس کو۔ اتنا پریکٹیکل، وہ چاہتا ہے نکلو میدان میں، نہیں نکلو گے میدان میں امام حسین شہید ہو جائیں گے، نہیں نکلو، تم ورد وظیفے کرتے رہو گے اتنے بڑے بڑے حادثات اور سانے ہو جائیں گے۔ ایک پریکٹیکل ترین دین کو انہوں نے مسلح پھاڑنے اور تسبیحیں توڑنے کا دین رکھ دیا، گھر بیٹھ کے کرو، وہ بھی اپنی دنیاوی مرادوں کے لیے، میرے بچے کا ادھر رشتہ ہو جائے، فلانے گھر میں بڑی امیر ہے وہ، ادھر یہ ہو جائے، ان کاموں کے لیے اسلام کو یوز کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں کیا دے گا؟ جو اسلام آیا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے ہر آئین پر اللہ نے اسے بھیجا ہے تاکہ ہر آئین پہ غالب آ جائے۔ یہ اپنے پیٹ کا درد نکال رہا ہے اس، یہ اپنی شوگر لو کروا رہا ہے، اور اس کو غرض ہی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ نہ کروائیں، کریں، لیکن وہ بھی اس مقصد سے بھی تو غرض ہو جس کے لیے اسلام آیا، تاکہ دنیا اس طرح ہو جس طرح دنیا کا خالق چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم کرو۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ وہ تم نے کہا اللہ نے تمہیں لے کے جانا تھا، تم ادھر اس دنیا کے ٹکوں ٹکوں کے پیچھے جو ہے وہ سارے اسلام کو بھی ادھر ہی نچوڑ دیا اور کچھ کر دیا، اللہ کی کتاب کو بھی عجیب سی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ خداوند عالم ہماری اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ وسلم۔